ایران کے ساتھ ڈیل فائنل ہوئی تو میں بھی پاکستان جا سکتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت چل رہی ہے، مذاکرات اسی ہفتے کے آخر میں ہونے کی توقع ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا کردار مثالی ہے۔ دنیا بھر میں 9 جنگوں کو ختم کرنا میرے لیے اعزاز رہا ہے اور یہ میری 10ویں جنگ ہوگی، جلد ختم کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگی، ایران کے بعد لبنان میں بھی 10 روزہ جنگ بندی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، پاکستانی وقت کے مطابق جنگ بندی کا آغاز آج رات 2 بجے سے ہوگا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے 10 دن کی جنگ بندی شروع کریں گے۔ منگل کے روز دونوں ممالک نے 34 سال میں پہلی بار واشنگٹن میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی افواج کے چیئرمین جنرل ڈین کین بھی موجود تھے۔ میں نے دونوں کو ہدایت کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور لبنان کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے اصول کے لیے کام کریں۔ مشرق وسطی جنگ، پاکستان عالمی سفارتی محاذ پر سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے بعد ترکیہ پہنچ گئے، پرتپاک استقبال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی متحرک، ایران میں اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی دعا میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی کام کرنے اور سفارتی مکالمے کو فروغ دینے میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کی کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی حمایت۔ توانائی کی ترسیل کے نظام کو بلا تعطل جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملاقات میں قطر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، دفاع اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے بھی 2 گھنٹے طویل ملاقات، جنگ بندی میں کردار اور اسلام آباد میں ہونے والے تاریخی اہم مذاکرات سے متعلق حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی ترکیہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر آمد، میجر جنرل علی عبدالعلی سے ملاقات، 2 طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر کالیباف سے بھی اہم ملاقات، باہمی تعلقات اور خطے کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن، سیکورٹی تعاون اور جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ پاکستان کی جانب سے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ امریکہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا معترف، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے مثبت کردار کی تعریف۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران سے اگلا مذاکراتی دور اسلام آباد میں متوقع ہے۔ پاکستان واحد ثالث ہے، پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے، جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی جنگ بندی میں توسیع کی درخواست نہیں کی گئی۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پر امید ہے، مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں، جو جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران کی شہری تنصیبات، سکولز اور اسپتالوں پر حملوں کا بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں کے تحت کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ حملے شرمناک ہیں۔ ایران جنگ اور عدم استحکام نہیں چاہتا۔ ہم نے ہمیشہ دیگر ممالک کے ساتھ مکالمے اور تعمیری روابط پر زور دیا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ جنگ کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، پابندیاں بے معنی ہو جائیں گی۔ ابنائے حرمت کو ہمارے قومی مفادات کے مطابق منظم کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد میں ایک بار پھر مذاکرات کی میز سجنے کو تیار، سیکورٹی انتظامات سخت، ناکوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ اڈے تاحکم ثانی بند، رینٹے کار اور ٹورازم ٹرانسپورٹ سروس بھی معطل۔ آج سے موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے ذریعے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو دونوں شہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں متوقع ہے۔ سیکورٹی اداروں اور اسلام آباد انتظامیہ کو انتظامات کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے 10 اضلاع سے پولیس کی بھاری نفری طرف اسلام آباد میں 18,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ٹاکس کے دوران شہر میں مقامی تعطیلات کا امکان، موبائل سروس معطل رکھنے کی بھی تجویز زیر غور۔
لاہور تا راولپنڈی ریلوے منصوبہ عوام کا درینہ خواب حقیقت بننے کے قریب، سفر 2.25 گھنٹے میں طے ہوگا۔ پاکستان ریلویز اور پنجاب حکومت کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ پنجاب میں فاسٹ ٹرین اور 8 لوکل روٹس پر جدید ترین ٹرین چلائی جائیں گی۔ شاہدرہ سے ناروال 79 کلومیٹر، ناروال سے سیالکوٹ 62 کلومیٹر روٹ پر ٹرین چلے گی۔ ہائی فنڈ قصور پاک پتن سے لودھرا تک 370 کلومیٹر طویل روٹ پر نئی ٹرین چلے گی۔ شیخو پورہ جڑاوالا شورکوٹ 220 کلومیٹر طویل روٹ پر ٹرین چلائی جائے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ پنجاب میں مریم نواز نے کام کیا ہے وہ نظر آ رہے ہیں، کام ہی کامیابی ہے۔ مریم نواز کی تنقید کرتے ہوئے ریلوے کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کابینہ کا فوجی کوٹا بحالی کا فیصلہ، سرکاری یونیورسٹیز کے لیے 20,000 اسکالرشپس کے اجراء کی تجویز، ہر طالب علم کو منفرد شناختی نمبر دینے کا فیصلہ۔ مہران یونیورسٹی اور سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے لیے وفاقی پروگرامز کے باعث کوٹے میں رد و بدل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل افرادی قوت کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ سندھ کابینہ نے ٹیک ویلی پاکستان کی پیشکش کے بعد 30 جامعات کے ساتھ MOU کی منظوری دی۔ AI، سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا انالیٹکس میں کی فراہمی بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا انٹرنشپ پروگرام میں نشستیں 20% بڑھا کر 6,000 کر دی گئی ہیں۔ ہائی ویزا اتھارٹی کی سالانہ گرانٹ 40 ملین روپے کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی رائٹ آف دی وے چارجز وصول نہ کرنے کی ہدایت۔ صحت کارڈ کے تحت ورثاء کے لیے مالی معاونت پیکج بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ شمالی پنجاب کے صدر جنرل سیکریٹری، پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں کی شرکت۔ 19 اپریل کو مردان میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔